بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے سمجھ نہیں آتی کس موضوع پر گفتگو کروں. میں تو یہ سمجھتا تھا ماہ رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کے کچھ احکام دوستوں کو پتہ چل جائیں. تو یہاں ماحول بدلا ہوا نظر آتا ہے، محبت کے غلبے اور محبت کے تلاطم لہریں کھا رہے ہیں اور حاضرین کو اپنے سوچوں سے بے باک کر رہے ہیں اور محبت کے اندر غوطے دے رہے ہیں. ایسے ماحول میں اگر کہوں کہ روزے کی بات کرو تو ممکن ہے کہ یہ بے جوڑ سی بات لگے، اور مولانا نے یہ زیادتی فرمائی ہے کہ کچھ ہمیں بتائے بغیر بیٹھ گئے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک دیدہ ور عالم دین اور خواجہ سیالوی کا مرید. ہم تو گولڑی شریف کا نام سنتے ہیں، سیال شریف کا نام سنتے ہیں، طبیعت میں روانی آ جاتی ہے اور ہزاروں غم دھل جاتے ہیں، طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. تو ان کے نام کے ساتھ سیالوی استعمال ہوتا ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی کی ذات ایک اکسیر ہے، اگر وہ لوہے کو لگائی جائے تو سونا بنا دے. اور پھر خواجگان گولڑا شریف کے مرید ہماری جان ہیں. ہم ان زندگی میں ان کو جان کی طرح استعمال کرتے ہیں. جیسا جان ہوتی ہے تو حرکت ہوتی ہے، جان نہ رہے تو حرکت نہیں رہتی. ہم سمجھتے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم زندہ ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی حقارت ہے. اب مجھے یہ کس طرح سمجھ آئے میں کس موضوع پر گفتگو کروں. یہ جو بات چلی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام سے اہل بیت کا ذوق سیکھا جائے، یہ ایک مزیدار ٹاپک ہے، لیکن مشکل یہ ٹھہرتی ہے کہ میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں تو ممکن ہے سننے والا یہ کہ ہر وقت اپنی اماں ہی کی بات کرتے ہیں، ہر وقت اپنے ابائی کی بات کرتے ہیں. اب مشکل یہ ہے پانچوں وقتوں کی نماز میں وعلی آل محمد جو کہا جاتا ہے اس سے میری ماں ہی مراد ہے، میرا باپ ہی مراد ہے. پانچوں وقتوں کی نمازوں میں تکرار ہونے سے اگر یہ امر مقرر نہ سمجھا جائے تو پھر ہمارے ذکر میں بھی تکرار نہیں محسوس کیا جانا چاہیے. عرض یہ ہے اسی حدیث کو لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. چونکہ بات یہی آپ نے چھیڑی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اور کسی موضوع کی طرف جائیں گے تو وقت زیادہ نکل جائے گا تو اصل مدعا جو ہے وہ رہ جائے گا. سنیت ایک ایسی شے ہے جو محبت اہل بیت اور احترام صحابہ میں ایک صراط مستقیم ہے. اس پر قائم رہا جائے تو دین قائم ہے. اگر اسے افراط اور تفرید پیدا ہو جائے، محبت اہل بیت میں اگر صحابہ کو فراموش کر دے تو پھر اس کا نقصان ہے، اور اگر فضائل صحابہ میں اہل بیت سے بھاگنا شروع کر دے تو پھر بھی کسی طرح اس کی نجات ہرگز نہیں ہو سکے گی. اس لیے اگر اہل سنت والجماعت پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، ملک میں صف اول کے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میں دست بستہ آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا جب میں آؤں مجھے پکڑ کے کرسی پر بٹھا دیتے ہیں. علماء کرام نیچے بیٹھے ہوتے، میں ذوق آدمی نہیں ہوں، میں اگر آپ لوگوں کے جوتے بھی اٹھا لوں نا میری عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ سرکار کے گیت گانے والے لوگ ہیں، تو اگر آپ کی میں عزت کروں، جان مال آپ پر خرچ کروں، تو میرے جد کریم کی عزت کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے معاف کرنا، میں نیچے آسانی سے بیٹھ سکتا ہوں. مجھے گھٹنوں کا درد ہے، مگر وہ ایسے دوزانوں بیٹھنے میں تکلیف ہے. میں جو پلتھی مار کے بیٹھ سکتا ہوں، جس کو چوپڑ مار کے کہتے ہیں نا، چکور بیٹھنا، پلتھی مار کے میں بیٹھ سکتا ہوں. اس لیے یہ میرا عذر نہیں ہے کہ میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہوں. تو آپ کو نیچے دیکھ کے شرما جاتا ہوں. یہ میری روح کی آواز ہے، میں کسی مسلط کے تحت یہ بات نہیں کرتا. عرض یہ ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے فیصلے اپنے علم کے مطابق نہیں کروں گا، بلکہ امت محمدیہ جیسے کہے گی ویسے فیصلے کروں گا. اسی بنیاد پر اجماع امت کی عمارت کھڑی ہے. کہا قیامت میں جن کا فیصلہ قطعی اور اٹل سمجھا جائے گا، دنیا میں اگر وہ اکٹھے ہو کر کے کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو وہ اٹل ہوگا، اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. ہم اسی دلیل کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، فاروق اعظم کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، عثمان غنی کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، مولا مرتضیٰ کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں کہ ان کا اکٹھ یہ صداقت کی دلیل ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو اس موقع پر فرمایا اس میں وضاحت کر دی کہ میری امت کے دعوے دار کتنے ہوں گے اور مراد کون ہیں. فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. ستفترق امتی علی، افتراق کا جارہ علی ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، جس وقت معدود مذکر ہو تو ثلاثتن مؤنث ہوگا، جب وہ مؤنث ہو تو یہ مذکر ہوگا. فرقتن جو آیا ہوا علی 73 فرقتن، وہ فرقتن آیا ہوا ہے اس لیے ثلاثن اس کو پڑھنا چاہیے. یہ ناوے کا قاعدہ ہے. یہ مشکل پڑتی ہے، کئی لوگوں نے عربی کی عبارتیں رٹی ہوئی ہیں، ان کو قواعد نہیں پتہ. ایک مرتبہ میری مجلس میں ایک خود ساختہ مفتی صاحب جو پاکستان سے لڑکی اغوا کر کے بھاگے اور کسی بہانے سے ہوائی اڈے پر یہاں پہنچ گئے، وہاں سے
इमिग्रेशन से निकलते ही मुफ्ती हो गए। यार मुफ्ती अगर किसी ने मुनिया भी पढ़ी हुई नहीं तो मुफ्ती कैसे हो गया? अरबी मेरे को इबारत पढ़ रहा था, उन्होंने बीच में अपनी लकड़ मार दी। मैंने कहा किसी वक्त तन्हाई में आकर के यही इबारत जो आपने पढ़ी है मुझसे इराब लगवा लें ताकि फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। उसके बाद फिर मजलिस 2 घंटे रही, चुपचाप बैठे रहे। उनको पता चल गया कि मैं इराब कैसे पढ़ता हूँ। सरकार साहब मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरक़ों में बदल जाएगी। पहली उम्मतें 72 में बदली हैं, ईसाई 72 में बदले हैं, यहूदी 71 में बदले हैं, ईसाई 72 में बदले हैं, और मेरी उम्मत 73 में बदल जाएगी। इससे उम्मत दावत मुराद है या उम्मत इजाबत मुराद है? इस पर मुहद्दिसीन की तहकीक है, इससे उम्मत दावत मुराद नहीं। यानी जिन जिन को सरकार ने बुलाया है वो फ़िरके इतने हो जाएंगे कि जिन्होंने सरकार की दावत को किसी न किसी रूप में कबूल किया है मगर वो गलती पर हैं। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला फ़िरक़तन वाहिदा, सिवाय एक के, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। उस सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो हैं कौन? आप रफाया कि माँ अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, आज की तारीख जिस अकीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। इससे एक नतीजा ये निकलेगा कि सहाबा के अंदर जो अकीदा पाया गया है उसको आप गुमराही नहीं कह सकते। ये जितने यकड़ मारते फिरते हो तुम्हें सहाबा की ज़िंदगी और सहाबा के अकीदे का पता नहीं है। अगर पता होता तो कोई जुमला ऐसा ना बोलते। बात समझ में आई है? जिस अकीद जो जन्नत में जाएगा वो फ़िरका है, वो जमात है कि जिस पर अकीदे पर मैं हूँ और आज मेरे सहाबा हैं। तो उस वक्त जो सहाबा हैं उनमें देखेंगे किस किस का क्या क्या अकीदा है। अगर सहाबा में वो अकीदा पाया गया है तो फिर आप उस अकीदे को गुमराही नहीं कह सकते। समझ आई ये बात? उसमें आप अपना अटकल पचू मारते हैं, हर बात में कहते इजमा हो गया है। पता नहीं ये अलिफ को काट के जो बनता है वो शायद कहते हैं। नहीं, इजमा के लिए इजमा की तारीफ क्या है? इत्तिहादो जमील मुज्तहिदीना मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मसअलतिन शरइयतिन और दुनियवियतिन। कहा कि जितने भी मुज्तहिदीन हैं वो सारे इकट्ठे हो जाए, सबके इत्तेफाक का नाम इज्तिहाद है। अगर एक भी इख्तलाफ कर जाए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से इख्तलाफ करे, मुज्तहिद है कि नहीं? इजमा बनेगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मुज्तहिदीन का सरदार है। सरकार ने फरमाया रदीतु लि उम्मती मा रदिया लहा इब्न उम्म अब्दिन, मैंने हर उस चीज़ को पसंद कर लिया है अपनी उम्मत के लिए जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करें। रदीतु लि उम्मती, आज मैंने पसंद कर लिया है। मा रदिया लहा इब्न उम्म अब्दिन, माँ मौसूला है, इसके बाद आमदा माजी बमाने मुजारे दर चंद जा, अतफ़ माजी बर मुजारे दर मकामे इब्तिदा, बाद मौसूलो निदाओ लफ्ज़ खैसो कुल्लमा दर जदाओ शर्तो अतफ़ो हर दो बाशन दर दुआ। मैंने आज पसंद कर लिया है जिस को अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करे मेरी उम्मत के लिए। हैं? अटकल पच्चू मारने तो बड़े आसान हैं। हमारे ज़माने में असातिज़ा हर फ़न की इब्तिदाई किताबें याद कराया करते थे, जिसका फ़ायदा हमने ये देखा है हमारे पुराने असातिज़ा जो किताबों में कोटेशन मिलते हैं आज उनकी ज़ुबानी सुने। फरमाया कि जिस चीज़ को मा रदिया, मा मौसूला या मौसूफ़ा है, इसके माने जिस को पसंद करेगा, मैंने आज पसंद कर लिया है हर उस चीज़ को
جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود پسند کریں گے. وَسَخِطْتُ لِأُمَّتِي مَا سَخِطَ لَهَا ابن عبد. عبد یہ نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا. وہ کہتے تھے کہ کیا پتہ ہے کس کی ماں نے کیا قصور کیا ہے، ایسی جھوٹی نسبتیں نہ کرو اپنے آپ کو. کہتے عبد، ابن عبد کا بیٹا. میں نے اس چیز کو پسند کر لیا جس کو عبد عبداللہ بن مسعود پسند کرے گا. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ صحابہ میں سے میری اطلاع کے مطابق کسی دوسرے کو حاصل نہیں. یعنی جس کے اجتہاد کو سرکار نے پہلے اپروو کر دیا، جس چیز کو یہ پسند کرے گا، اگر وہ کسی چیز میں اختلاف کر جائے تو پھر وہ اجماع ہوگا. اور حضرت حیدر کرار جس سے اختلاف کر جائے پھر وہ اجماع ہوگا. ایک بھی آدمی، امام غزالی ان کی کتاب المستصفیٰ اور جلد نمبر اول صفحہ نمبر 81، اس کے اندر ایک بھی مجتہد خواہ وہ مبتدع ہو لیکن اس کی بدعت جو ہے مستلزم کفر نہ ہو، مبتدع بھی ہو، اگر خلاف ہو جائے تو اجماع منعقد نہیں ہوگا. تو جہاں ادھر تھے چوٹی چوٹی کے عبداللہ بن مسعود 1، عبداللہ بن عباس 2، حضرت عباس 3، اس طرح کے اکابر صحابہ کا جس میں اختلاف ہو جائے اس میں اجماع بن سکے گا؟ آپ کو سب کو یہ پتہ ہے، میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھتا ہوں، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے. یہ جمہور کا مذہب ہے، کیونکہ اس سے اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں کننا نقول انا اکرم آل المدینہ علی بن ابی طالب، کیونکہ ہم کہا کرتے تھے علی بن ابی طالب جو ہے وہ سب آل مدینہ سے افضل ہے. پوری دنیا سے آل مدینہ افضل، آل مدینہ سے علی مرتضیٰ افضل، افضل کا افضل افضل ہوتا ہے. اختلاف ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ اور طبرانی نے پورا لیکچر حضرت عبداللہ بن مسعود کا نوٹ کیا ہے. ان کا وہ علم کا پہاڑ ہے، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے، وہ سخاوت کا پہاڑ ہے، وہ تحقیق کا پہاڑ ہے، وہ علم کا سمندر ہے. اس کے برابر کا امت مسلمہ میں کیا کسی بھی امت میں اس کے برابر کا کوئی عالم نہیں ہے. سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے وہ افضل ہے. ہر اس آدمی سے افضل ہے جس نے جوتا پہنا، ہر اس آدمی سے افضل ہے جس نے شلوار پہنی، ہر اس آدمی سے افضل ہے جو گھوڑے پر سوار ہوا، ہر اس آدمی سے افضل ہے جس نے کہ کسی کشتی پر سواری کی، ہر اس سے افضل ہے جس آدمی نے جوتا پہنا. اللہ حضر قیاس اتنا لمبا لیکچر ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. طبرانی کے اندر موجود ہے اور مروج الذہب کے اندر مسعودی نے بھی لکھا ہے کہ یہ لیکچر انہی کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن لوگوں نے میرے خلاف تردید کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات شروع کی ہے. وہ پاگلوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری کسی بات کا موضوع ہے ہی نہیں. تو ایسے کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے جمعہ جنجانل ویسے شامل ہونے کے لیے کہ ہم نے بھی شاہ صاحب کے خلاف جس دن پتروں ماریا گیا چڑھی گئے تو سیدھا تیر کری تھی چھوڑتا ہوں میں، یاد رکھو. لوگوں نے مناظرہ سمجھا بھونکنے کو نہیں. مناظر کا موضوع ہوتا ہے مخالف کے دلائل کو پہلے توڑنا. جتنوں نے میری کے خلاف کتابیں لکھی کسی ایک میری دلیل کو توڑ نہیں سکے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جھوٹے ہیں تردید کرنے میں. اب میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں ان سب کا صفایا کروں گا انشاءاللہ بہت جلدی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی ساری زندگی میں ایک جھوٹی یا سچی شہادت لاؤ کسی صحابی کی شان میں نے کبھی کوئی بات ہلکی کی ہو یا کرنے دی ہو، نہ کی ہے نہ کرنے دی ہے. ان سے جناب حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے صدیق رضی اللہ کی بڑی شان بیان کی، فاروق اعظم رضی اللہ کی بڑی شان بیان کی، عثمان غنی رضی اللہ کی بڑی شان بیان کی. مولا مرزا کے مطلب کہنے لگے وہ علم کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے، اس کے برابر کا کوئی آدمی نہیں. جس نے کرتا پہنا اس سے افضل ہے، جس نے جوتا پہنا اس سے افضل ہے، جو گھوڑے پر سوار ہوا اس سے افضل ہے، جو کشتی پر سوار ہوا اس سے افضل ہے. اتنا لمبا لیکچر ہے. جس طرح کا
حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے اسی طرح کا ان کا ہے. یہ باتیں اصل عبارات میں کتابوں سمیت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اگر ان کا اختلاف ہو تو اجماع کیسے ہوگا؟ اور اجماع میں ایک قید ہے امام ابو حنیفہ کی، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی پتہ چلا کہ اجماع کے بارے میں ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. یہ صرف مطالعے کی کتابیں نہیں ہیں، پڑھنے کی کتابیں. انہوں نے لکھا ہے کہ لم یسبق ہو خلاف مستقر، جس چیز پر پہلے اختلاف ہو کے اس پر خاموشی نہ ہوئی ہو تو بعد میں اجماع ہو سکتا ہے. اگر پہلے اس میں اختلاف گزرا ہے تو پھر اس پر بعد میں اجماع نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کی دو پارٹیز ہیں، ایک بات کہتی ہے، دوسری بات کہتی ہے. ان دونوں میں سے ایک پر اگر اجماع کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب دوسری پارٹی کو آپ نے جاہل کہا ہے. صحابہ کی کسی پارٹی کو جاہل کہنا حرام ہے. آئی بات خیال اسی میں؟ اختلاف گزرا ہے. علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں 5 جگہوں میں لکھا ہے اجمعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابی بکر و اما علی. 5 جگہ تفسیر کبیر میں ہے. ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے ثبوت مانگو، میرے پاس چلو، میں آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، کتاب بھی نکال کے سامنے رکھوں گا، اور ضرورت پڑے تو فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھی دوں گا. لیکن ویسے ہی ناراض ہوتے پھرنا، میں سمجھتا ہوں جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں میرا نام کاٹ نہیں سکتے ہو. اگر نہ مولویوں کے بس میں ہوتا تو مجھے سیدوں کے خانے سے نکال دیتے، مگر میں ان سیدوں میں سے ہوں کہ میرے گھر سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گھر تک چلے آئے. قبر اور قبیلہ گواہ ہے. میرا باپ دادا کوئی بھی گمنام نہیں گزرا، مرجع خلائق ہے. ان کے اوپر کتابیں شاہ عبد الحق جیسے آدمی نے لکھی ہوئی ہے، بڑے اکابر لوگوں نے لکھی ہیں. جس وقت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لم یسبق و خلاف مستقر، اس چیز پر اجماع ہو سکتا ہے جس پر پہلے اختلاف نہ گزرا ہو. اگر صحابہ میں اختلاف وہ قائم رہا ہو تو بعد میں آپ ایک طبقے کی رائے پر اتفاق کر جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے طبقے کو آپ نے گمراہ کہا ہے، جاہل کہا ہے. نہیں، صحابہ کے کسی طبقے کو بھی آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، گمراہ نہیں کہہ سکتے، سب حق پر ہیں. صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے سارے صحابہ حق پر ہیں. ہاں، حق سب یار کا یہی مفہوم ہے. بات پھر سمجھنے کی ہے، اس میں چوٹی کا آدمی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. ان سے حوالہ جات لیتے ہیں. علامہ بدر الدین عینی نے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 75 اس کے اندر باغ فتق کے چیپٹر میں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ جناب سیدہ شاید مجھ سے آزردہ ہیں، تو وہ ملاقات کے لیے گئے، میں راضی کرنے آیا ہوں. جناب حیدر قرار پوچھتے ہیں خاتون جنت یہ ابوبکر صدیق آئے ہیں، کا کیا کام ہے؟ کہا وہ آپ کو خوش کرنے آئے ہیں، ناراضگی دور کرنے کے لیے آئے. ان کا آنے دو. پھر آئے تو ان کو جناب سیدہ سے آ کر ملاقات کی. جناب سیدہ پردے کی حالت میں بات کرتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے جناب سیدہ واللہ لا اجد سعادتا فی عیشن عیشھا، یہ جس زندگی سے میں گزرا جا رہا ہوں اس میں کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آ رہی. وانت علیہ غاضبہ، جبکہ آپ مجھ پر ناراض ہیں. وجہ بتائی کہ کیوں اس زندگی میں کوئی سعادت نہیں. خاتون جنت ناراض ہو اور وہ زندگی سعادت کی زندگی ہو، میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا. واہ صدیق اکبر، تیری ذات پر قربان کہ تو جناب سیدہ کا مقام سمجھتا ہے. اور کہتے ہیں ما ترکت المال والآل والعطرۃ والضیاء والعقور الا لمرضات اللہ ولمرضات رسولہ ولمرضاتکم آل البیت. میں نے اپنا جو گاؤں چھوڑا، وطن چھوڑا، دیش چھوڑا، مال چھوڑا، بیٹیاں چھوڑی، بیٹے چھوڑے، خاندان چھوڑا، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، رسول کی رضا کے لیے چھوڑا، آپ کی خوشی کے لیے چھوڑا. واہ ابوبکر صدیق، تیری ہجرت کا مقصد ہی خاتون جنت کو خوش کرنا ہے. پچھلا صبح طلوع نہیں ہوئی. واہ، مجدہ باد ہے مرگ ایفسا، آپ ہی بیمار ہے.
سمجھ آئی بات؟ ہجرت کرے ابو بکر صدیق، اور وجہ کیا ہو؟ اللہ کا راضی نامہ، رسول کا راضی نامہ، خاتون جنت کا راضی نامہ۔ کہا پھر اس وقت میری ہجرت کا کیا مقصد نکلا جب آپ ناراض ہیں؟ انت علیہ غاضبہ۔ مولانا لیسٹر سے آئے، ہے جی، مولانا عمر صاحب لیسٹر سے آئے، لیسٹر۔ اللہ سلامت رکھے۔ عرض خدمت ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، میں نے جو ہجرت کی تھی اللہ کے لیے کی تھی، رسول کے لیے کی تھی، خاتون جنت آپ کے خاندان کے لیے کی تھی۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سرکار میں ما انا علیہ الیوم و اصحابی۔ اس سے یہ ایک بات یہ تصدیق ہو گئی، صحابہ کے اندر جو عقیدہ پایا گیا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر آپ کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں بڑی تعداد ہے، میں نے 55 صحابہ کی میں نے لسٹ پیش کی ہے جو حضرت حیدر کرار کو بالاتفاق افضل سمجھتے تھے۔ اس لیے افضلیت مرتضیٰ جو ہے اس سے آدمی شیعہ نہیں ہوتا، بغض شیخین سے شیعہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی اپنے فتاویٰ عزیزیہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی اگر جناب حیدر کرار کو افضل سمجھے مگر شیخین کریمین کے فضائل و کمالات بیان کرے، ان کو اچھا سمجھے، وہ شیعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بلا کنائیت درست ہے، وہ اہل سنت کا ایک طبقہ ہے۔ اور ان کا یہ فرق اس طرح کا ہے جیسا ماتریدیہ کا اور عشائرہ کا ہے۔ اشعری اور ماتریدی آپس میں مختلف ہیں کہ نہیں؟ اس اختلاف کے باوجود وہ سنی ہے کہ نہیں؟ تو جسے ان کا اختلاف ہضم کرتے ہو اس طرح یہ بھی اختلاف قابل ہضم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، کوئی بھی دوست مجھ سے علماء میں سے عوام میں سے سوال کرنا چاہے اجازت ہے، اور اگر کسی حوالے پر اسے شک ہے میرے ساتھ چلے۔ مجھے پتہ ہے میں مولوی نہیں ہوں، مولویوں کے خاندان میں سے نہیں ہوں، مولوی کا صرفہ کر جاتا ہے لیکن مولوی سید کا کبھی صرفہ نہ کرے۔ یہ تماشا ہم نے دیکھا ہے۔ کرپیا ایک شاہ صاحب لنگوٹے والی نماز پہ پڑھانے سے تجلا سجدے گئے، ایک راجے نے سر پہ ہی گیا انہوں نے لنگوٹے، دوسرا راجہ کنڈی پر ہاتھ مارنا، لگا چائی کھانا کو پیو لگنا ہی، سجدہ نے لنگوٹے کدو روز روز سر پہنے انہیں۔ سید کی رعایت کوئی مولوی نہیں، اس لیے میں نے اپنا سارا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جتنی باتیں کی اگر لکیر بھی ماری ہے میرے پاس ثبوت ہے اس کا، اور اس کی بمائے عبارت کے، بمائے صحت کے، بمائے راوی کے، بمائے مصنف کے، اس کی صحت کا ثبوت پیش کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا یا نہ کیا کہ میں نے جو ہجرت کی تھی وہ آپ کے لیے کی تھی؟ تو اگر ان کی ہجرت کا مقصد خاتون جنت کی رضا جوئی ہے پھر آپ بتائیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ آئے ان سے معافی مانگنے کے لیے ہیں۔ یہ بات ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ حضرت حیدر کرار کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے جا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد 6 ایام فقال علی تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم علیہ السلام کے خلیفہ آپ آگے ہوں، زیارت کرنی ہے تو میں آپ کے پیچھے ہوں گا، میں نے آپ کو خلیفہ مانا ہے، آپ کو خلیفہ رسول کہہ کے میں کہتا ہوں کہ آپ آگے ہوں، میں پیچھے چلوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں لم اکن، یہ لام جہود ہے، لم اکن لاتقدم من سمعت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول منزلۃ علی عندی کم منزلتی عند ربی، اس سے آگے چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار کو یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ علی کا مرتبہ میری بارگاہ میں اسی طرح کا ہے جس طرح میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ حضور مفکر اسلام۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ۔ خیال وائی بات، یہ سرکار کے وصال کو 6 دن گزرے ہیں، ما انا علیہ الیوم، جس مذہب پر میں ہوں آج، اور میرے صحابہ، یہ آج کی تاریخ میں آتا کہ نہیں آتا؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بتایا کہ حضور نے کیا بات بتائی تھی کہ جس طرح میرے اور اللہ کے درمیان کوئی اور شخصیت عائل نہیں، اسی طرح علی کے مرتبے میں اور میرے مرتبے میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں۔ اس کا راوی کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ کوئی ناراضگی نہیں گل ہے تمہارے نال کر رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد میں نے اپنے کانوں سے سنا، لا یجوز اخذ الصلاۃ الا من کتب لہ علی الجواز۔ یہ جو علی الجواز، یہ نون کتنی پیدا ہوتا ہے، اس میں بڑا رفڑ۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، تو میں اس وقت طالب علم تھا، میں نے کھڑا ہو کے کہا، میں نے کہا مولانا آپ نے خطبہ غلط پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے غلط پڑھا ہے؟ علی پر جو تنوین ہے وہ کدھر گئی ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھ کے مولوی بنے یا بغیر پڑھے کے مولوی بنے؟ یہ نون تنوین گرا ہے، لیکن عام کتابوں کی یہ بحث نہیں ہے۔ نون تنوین از مضاف و مبنی و مدخول لام نیز در زید ابن عمر حذف میں کردد بدام۔ نون تنوین کے گرنے کے اسباب ایک اضافت ہے، دوسرا لام ایک اضافت ہے، دوسرا الف لام تعریف کا داخل ہونا، دو یہ مشہور ہے، لیکن یہ اس کے تحقیق کے مطابق اس پر ختم نہیں، آگے ہے۔ وہ کیا ہے کہ یا اس کو مبنی علی ضم کر دیا جائے، جیسا یا رجولو، رجلن ہے، یا نکرہ قبل میں لگاؤ تو مبنی علی ضم ہو جائے گا، اس جگہ بھی تنوین گر جاتی ہے۔ یا ایسا ہو علم ہو، منون ہو، موصوف ہو ساتھ صفت ابن کے، اور وہ ابن مضاف ہو کسی اور اسم کی طرف، تو وہ پہلے نون تنوین کا جو ہے گر جاتا ہے۔ نیز در زید بن عمر، زید بن عمر، اس جگہ زید بن عمر، اس میں زید کا جو تنوین ہے وہ گری ہے اس وجہ سے کہ یہ موصوف ہے ساتھ صفت ابن کے، اور وہ مضاف ہے آگے عمر کی طرف۔ نون تنوین از مضاف و مبنی و بدخول لام نیز در زید بن عمر حذف میں گردد بدام۔ مولانا جناب ٹھس کر کے کہتے جمعہ آپ پڑھائیں، میں نے کہا ماڑی جب داڑھی نہیں آئی، جب داڑھی ایسی میں پڑھا سا۔ میں نے کتنا عذاب مچایا ہوا ہے، کتنے پرانے مولانا لکھنا کہ ابھی آپ کا خطبہ ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک جگہ گئے تو مولوی صاحب نے کوٹے کے مولوی صاحب سے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہی پہلے پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے بعد میں کہا مولانا یہ جو آپ نے خطبہ پڑھا مکروہ ہے۔ کہا کس طرح مکروہ ہے؟ میں نے کہا ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ خطبے کے اول میں اونچی آواز سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے، کیونکہ اس کے جو مخاطب ہیں اس سے مراد وہ ٹھہرتی ہے کہ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب میں جب بھی کبھی جاؤں کوٹے میں نماز پڑھانے کے لیے تو مجھے آگے کھڑا کریں اور وہ کہیں شاہ صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ اعوذ باللہ اونچی نہ پڑھا کروں، آئندہ نہیں پڑھتا میں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اکابر علماء ہیں کہ نہیں جنہوں نے ان کی برتری کا اعلان کیا؟ اب سرکار مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کہیں کہ لا یجوز اخذ الصراط، کوئی شخص جو ہے پل صراط سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ لا، یہ جازہ یجوز تجاوز کے معنی میں ہے، یہ جائز کے معنی میں نہیں ہے۔ لا یجوز اخذ الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، جب تک علی مرتضیٰ اس کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں، ویزا نہ جاری کریں، کوئی شخص خواہ صحابی ہو خواہ غیر صحابی ہو پل صراط پر سے کبھی نہ گزرے گا، اس وقت گزرے گا جس وقت علی دستخط کر کے دیں۔ اسی کی تائید میں جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں علی
قسیم الجنت والنار، سبحان اللہ، علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کنندہ ہے۔ اہل بیت کی تعریف پوچھنے سے ابا سے پوچھو ان کا کیا مذہب ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی نے کتاب الاموال میں لکھا کہ پہلا بندہ جس نے پینشن سسٹم شروع کیا وہ حضرت عمر فاروق کی ذات پاک ہے، لیکن پہلے جو تقسیم ہوئے مال ان کے مطلب لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یکساں طور پر تقسیم کرتے رہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقسیم آپ نے پینشن کا سسٹم جاری کیا تو ان کے مرتبے کے حساب سے کیا، جس کا جتنا مرتبہ ہے اس کو اتنا دو۔ تو جب پینشن سسٹم انہوں نے شروع کیا تو حضرت حسنین کریمین کو جو بدریوں والی پینشن تھی وہ دی، اس میں اختلاف ہے وہ 4000 تھی 5 تھی خواہ کچھ تھی، مگر جو بدریوں کی پینشن تھی وہ امام حسن اور امام حسین کو دی۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بول اٹھے، انہوں نے کہا اے ابا جی مجھے یہ بتلائیں کہ بدریوں کی پینشن ان کو دے رہے ہیں، ان کے تو ابے کی شادی بھی اس وقت نہیں ہوئی تھی، بدر کے بعد ان کے ابے کی شادی ہوئی ہے، یہ بدر کی پینشن کے حقدار کس طرح ہیں؟ میں بدر میں موجود تھا، اگرچہ سرکار نے مجھے جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، کسی وجہ سے سرکار بہتر جانتے، لیکن میں موجود تھا کم از کم، تو آپ مجھے عام لوگوں کی پینشن دیتے، ان کو بدریوں والی پینشن دی ہے۔ جواب میں جو حضرت عمر نے بات کہی ہے وہ سنیت کا عقیدہ ہے، ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جو میرا عقیدہ اور میرے صحابہ کی عقیدہ ہے وہ نجات پانے والوں کا عقیدہ۔ بولے ان کا اگر تو ان کی سی پینشن لینا چاہتا ہے، ان کا سا مال لینا چاہتا ہے تو پھر پہلے ایسے کر ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، کائنات میں کوئی عورت ان کے برابر کی نہیں، نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ اس کے بعد اگر تو ان جیسا وظیفہ لینا چاہتا ہے، پینشن لینا چاہتا ہے، ان کی نانی جیسی نانی لا۔ سب سے پہلی مسلمان ان کی نانی ہے جن کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے مال اس نے خرچ کیا ہے۔ ہماری تفسیروں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نہ اتنا مال تھا نہ اس وقت خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پورے عالم عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھیں، شہنشاہان ایران کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں وہ وجدہ کا عائلاً فاغنا اس کے ماتحت لکھا ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال خدیجہ الکبریٰ کے بعد استعمال ہوا ہے، ان کی زندگی میں انہوں نے ان کے مال کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اور اتنا مال تھا کہ سرکار مکہ شریف سے گھوم کے تشریف لائے، پریشان حال تھے، جناب سیدہ عمر میں بڑی تھی، انہوں نے سرکار کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے صحابہ کو بڑی غربت کی حالت میں دیکھا ہے، اگر ان کی مدد نہ کروں تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، ان کی مدد کروں مجھے تیری طرف سے شرم آتی ہے، مال تیرا ہے میرے پاس تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایک طرف میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک طرف صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اشرفیاں لا کے میرے سامنے رکھی۔ اس وقت کا سٹرلنگ کوائن جو تھا وہ درہم تھا، اور 15 درہم بنتے تھے ایک دینار کے، تو دیناروں کے ڈھیر لگاتے کیونکہ وہ سونے کا سکہ تھا، درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ تھا اور دینار سونے کا سکہ تھا، اور ایک دینار میں 15 درہم تھے۔ اتنا ڈھیر کیا، کہتے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے نہ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو کسی کو دے دیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد آپ میرے سارے مال کے مالک ہیں۔ کہا ان کی نانی جیسی نانی لانے کی توفیق ہے، نہ پہلے نبیوں کی امتوں میں، نہ ان کے خاندانوں میں، نہ ان کے آل بیتوں میں اس طرح کی کوئی رانی گزری ہے، نہ اس امت میں۔ یہ اکیلی ہے، جس سے فاطمہ اکیلی ہے، اس سے خدیجہ الکبریٰ اکیلی ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ اب جناب کہتے سرکار نے اسی دن لے کے سب میں بانٹ دیا،
اس میں ایک بڑا مسئلہ حل ہوا۔ اورینٹیلسٹ نے کہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر عورت کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ ان کی دولت کو ہتھیانا چاہتے تھے۔ یہ ان کے منہ پہ زنڈاٹے کی چپت ہے کہ اگر وہ ان کی دولت کو ہتھیانا چاہتے، آج وہ دولت ہاتھ آ گئی تھی، اس کو سنبھال کے رکھ لیتے، کسی کو استعمال کے لیے نہ دیتے۔ سرکار نے وہ صحابہ میں ایک ایک کر کے بانٹ دی، ایک دھیلا بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ یہ ثبوت پیش کر دیا اگر دولت ہتھیانے کے لیے سرکار نے ایسا کیا ہوتا تو آج یہ پیسہ کسی کو نہ دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا عقیدہ پتہ چلا کہ ان کے چچے جیسا چچا لا، ان کا چچا جعفر طیار ہے جو جیتے ہوئے بھی پرواز کیا کرتا تھا اور مر جانے کے بعد بھی۔ صاحب شرح عقائد نے ابن ماجشون کی روایت سے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں یہ کرامت تھی کہ وہ پرواز کیا کرتے تھے، اڑا کرتے تھے۔ اور جو کسی کی زندگی میں کرامت ہو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کے پاس وہ کرامت رہتی ہے۔ یہ بات پیش کی ہے صاحب شرح عقائد علامہ تفتزانی نے، وہ ابن ماجشون کی وہ روایت ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگ تھے جو نابینوں کو دم کرتے تھے، اللہ بینا کر دیتا تھا۔ جیسے ہمارے مریدوں کی ایک گدی ہے بیانہ تھوب شریف، ہماری یونیورسٹی کے ساتھ متصل ہے، وہ سارا خاندان 28-29 گھر ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مرید ہیں۔ آج ان کی قبر پر بھی لوگ نابینے آتے ہیں، اللہ ان کو بینائی عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جوڑوں کے درد والے، ہوا کے درد والے آتے تھے، تو لوگ وہاں آتے ہیں تو ہوا کا درد آج بھی جاتا ہے۔ یعنی علامہ تفتزانی کی یہ محکم رائے ہے کہ ابن ماجشون نے یہ بڑے پر زور طریقے سے ثابت کیا ہے، جو کسی کی کرامت اس کی زندگی میں ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی وہ کرامت پائی جاتی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ پتہ چلا نا کہ ان کا چچا جو تھا وہ زندگی میں پرواز کیا کرتا تھا، اب جنت میں پرواز کرتا ہے۔ ان کے چچے جیسا چچا لا، ان کے نانے جیسا نانا لا، کہاں سے لائے گا؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل بیت کی شان پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھو، ان کا تمہیں بدریوں والی پینشن میں نہیں دے سکتا۔ اگرچہ ان کے ابے کی شادی بدر والے دن نہیں ہوئی تھی، بعد میں شادی ہوئی ہے، بعد میں یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے ان کو بدریوں کا درجہ دینا، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، سرکار نے بدریوں کا درجہ انہیں عطا فرما دیا تھا۔ جس اجتہاد کے تحت انہوں نے حضرت عثمان کو بدری قرار دیا، بدریوں والی پینشن دی، بدریوں والا حصہ دیا، بدریوں والا مقام دیا، اسی قاعدے کے مطابق اب حضرت عمر فاروق کا اجتہاد پتہ چلا کہ کیسا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، انہوں نے قدم قدم پر اس بات کو ثابت کیا کہ جو سرکار کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے وہی صحیح اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس سے جو بات آسانی سے اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کے اندر پائے ہوئے عقیدے کو کسی طرح بھی ریجیکٹ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے اس کا یہ عقیدہ ہے اس لیے یہ سنی نہیں ہے۔ نہیں، صحابی میں اگر وہ عقیدہ پایا گیا تو وہ سنی ہے، کیونکہ سنیت کا معیار وہ صحابہ ہے۔ اس پر جو سرکار کا فرمانا ہے ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود کو پالو گے۔ یار کالنجوم جو کہہ دیا ہے، تمثیل دے دی جائے تو ممثل لہو جو ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل جو ہے چاند کی مانند ہے، اس کا قد سرو کی مانند ہے۔ تمثیل ایک مرتبہ مثل کہنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں کہا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم؟ ہمارے بیانیوں کے بیان میں، بیان کی کتابوں میں، جس کو اب اوریٹری انگریزی میں کہتے ہیں، آپ کو انگریزی بولنے کا بہت ٹھڑک ہے مگر یہ بڑے علمی ورڈ ہے۔ ایلوکوینس، اوریٹری، آکسیڈنسز، مارفولوجی،
یہ علمی الفاظ یہ لنگوسٹک سائنسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو اوریٹری ہے نا علم بیان، اس کے اندر یہ بحث ہے جو مثال دی جائے تو مثال پر بات ختم ہو جاتی ہے. آگے اس کی وضاحت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہوتا ہے. کہا تھا اس کے اندر کوئی ابہام پیدا ہو گیا، وہ ابہام دور کرنے کے لیے وہ فالتو عبارت لگائی جاتی ہے. اس عمل کا نام کیا؟ ایغال. جیسے خنسا کہتی ہے میرا بھائی جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر رکھا ہوا چراغ کی مانند ہے. پہاڑوں کے اوپر رکھا ہوا، یا پہاڑوں کے اوپر رکھنے سے وضاحت ہو جاتی ہے بڑا نامی آدمی ہے، لیکن چراغ کی مانند ہے کہ اس کا نام ایغال ہے. سرکار نے جب دیکھا، میں کہتا ہوں میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہے، آگے یہ ایغال کیوں کیا کہ جس کی بھی پیروی کرو گے، کہ اس کا سبب یہ ہے. حدیثیں سنتے پڑھتے تو ہر وقت رہتے ہو، لیکن انصاف سے یہ بات چاہوں گا کہ اس کا آپ ذہن میں رکھیں اور ٹٹولیں کہ کتنی مرتبہ آپ نے یہ بات پہلے کسی سے سنی ہے. کہ ستاروں میں بعض لوگوں نے کہا یہ 7 ستارے ہیں، بعض نے کہا یہ منحوس ستارے ہیں. میرے صحابہ ستارے ہیں پر سارے 7 ہیں، منحوس کوئی نہیں ہے. اب اس سے اجماع پر ایک دلیل ٹھہرتی ہے جس پر میرے سارے صحابہ جمع ہو جائیں. اگر کسی بات پر جمع نہیں ہو سکے، اسامی کی شرح نامی، نامی شرح اسامی، یہ مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی ہے، یہ صاحب تفسیر حقانی ہے. اس موقع پر کہ اگر صحابہ میں 2 آراء پائی گئی ہیں، ان میں سے ایک پر کوئی اجماع کر بھی لے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکابر میں سے 16 اکابر کے مجتہدین کے اقوال میں نے جمع کیے، وہ کہتے اجماع نہیں ہوتا. 4 یا 5 نے کہا اجماع ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا اجماع ایسا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف قول کیا گیا وہ منسوخ نہیں ہوتا، چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو اس پر عمل کرے. خیال میں آگئی بات؟ آج کی یہ بحث اختتام پذیر ہوتی ہے کیونکہ میں بوڑھا آدمی تھک گیا ہوں اب، مگر اتنا مزہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ کو بات سمجھنے میں پوری مدد ملی ہے. یہ میری تقریر مجھے پتہ ہے دوستوں کے پاس بھی جائے گی، دشمنوں کے پاس بھی جائے گی. میری تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے بڑے چوٹی کے اشد المنکرین بھی آتے ہیں، وہ پھر فٹافٹ پہنچاتے ہیں. جب ان کے مرچوں کا برادہ ان میں پھینکا جاتا ہے بھی چیختے ہیں، لیکن جب کتاب دیکھتے تو کتاب میں بات نکل آتی ہے. مجھے پتہ ہے میں کسی کا سکا نہیں ہوں، مجھے کتاب بتانی پڑے گی. جب کتابیں کھول کے دیکھتے تو بات نکل آتی ہے. یہ جتنی باتیں کہ یہ کتاب میں نہ نکلے میں مجرم ہوں. دیکھنا چاہیں میرے ساتھ چلیں، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، خدمت بھی کروں گا، کتاب بھی دکھاؤں گا، فوٹو اسٹیٹ کرانا چاہیں گے تو فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آج صحابہ کرام کی زبان سے آل بیت اطہار کی محبت کا اظہار آپ کے سامنے کیا گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے اصل مصنف سرکار کی ذات ہے. سرکار کی ذات کے بعد پھر نبی پاک کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان میں چوٹی کے لوگ آل بیت کے مداح خان ہیں. اور ان کی تاریخ زندگی پڑھو تو مزہ ہی آ جاتا ہے، پھر کسی اور کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جنہوں نے یہ بات شیعہ کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، ان کی مشہور ایک عبارت ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علماء کرام دھیان کریں. مما یدل علی ان ہؤلاء ظنی ان المجمعین لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ بل انما ظنوها فقط کما هو المستفاد من عبارات الائمۃ و اشاراتہم و سبب ذالک
अन्नहु मसलतुन इज्तिहादिया, उनकी पल्ले रही गया। इबारत ना समझ, इबारत बड़ी मुश्किल है। मिम्मा यदुल्लु अला अन्ना हाउना ज़न्नियुन, जो चीज़ें इस पर दलालत कर दी हैं कि अफजलियत ज़न्नी है, उनमें से एक बात यह है कि जो इजमा का दावा करते हैं उन्होंने भी अफजलियत को ज़न्नी कहा, कतई नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कहा जैसा कि आइम्मा अकायद की किताबों से, इबारतों से, इशारात से साबित होता है कि ये ज़न्नी है। और इसका सबब क्या है? कहा इसका सबब ये है कि ये मसला इज्तिहादिया है। और इमाम अबू बकर बाक़िलानी, जिसका सन वफ़ात 403 है, और वो इमाम अल हरमैन का चौथी पुश्त उस्ताद है, इमाम गज़ाली का 7वीं पुश्त उस्ताद है, वो लिखते हैं अपनी किताब में, उनकी किताब मुनाक़िब आइम्मा अरबा और सफ़ा 294, उसके अंदर लिखते हैं कि ये तफाजुल जो है किसी वक्त भी ये तय नहीं हुआ कि फ़लाँ साहब से अफजल है। ये मसला इज्तिहादी है, जिसके पास जिसकी अफजलियत के दलाइल मिलते हैं उसको अफजल समझो। आई बात है। ये किताब निकाल के देखें, हरफ आखिर है उसका ये कलाम, क्योंकि इमाम गज़ाली भी उससे आगे पीछे नहीं कर सकता, इमाम अल हरमैन भी आगे पीछे नहीं कर सकता, अल्लामा तफ़्ताज़ानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे अशरी हैं। और जो मातुरीदी है, जो मातुरीदी है, अबू मंसूर मातुरीदी के मुक़ल्लिदीन में से, उनमें चोटी का आदमी सैयद जुरजानी है। जुरजानी की किताब है शरह मुवाक़िफ़, उसका जिल्द नंबर 8 सफ़ा नाम 404, उसके अंदर वो लिखते हैं कि जितने इस बारे में इबारात आई हुई हैं, वो कहते हैं वन नसूसल वारिदतु फ़ीहा कुल्लुहुम इम्मा आहादुन अम ज़न्नियुद दलालत अम मुतारिज़ा। कहते इस फजीलत के बारे में जितनी दलीलें आई हुई हैं वो सारी की सारे या ख़बर वाहिद है। ख़बर वाहिद भी ज़न्नियुद दलालत होती है, उससे अक़ीदे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। या वो ऐसा है कि वो ज़न्नियुद दलालत है, या बिज़ात ख़बर वाहिद होने की वजह से ज़न्नियुद दलालत है, या ये है कि उसके मुतारिज़ हदीसें आई हुई हैं, इबारतें आई हुई हैं जो उसकी ज़न्नियत को, उसकी कतियत को चैलेंज करती है, वो ज़न्नी बनता है। वो कहते फरमा वक़ायत हो ज़न, इसकी आखिर इम्तियाज़ ज़न पर है। पहला मातुरीदी है जिसने ये साफ तौर पर ये लिखा है, कि जितनी नसूस आई हुई हैं या वो ख़बर वाहिदा हैं, ये भी ज़न्नियत की मफीद है, या अपने माने मदलूल पर ज़न्नियुद दलालत हैं, ये भी ज़न्नियत की मफीद है। या यह कि वो मुतारिज़ा हैं, उनके मुकाबले में मुतारिज़ दलील कतई के मुकाबले में दलील कतई मुतारिज़ वाक़या हो जो ज़न्नी हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं गायत हो ज़न, ये जो कहते हैं जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं उसका मर्तबा अच्छा है। का ये फ़ैसला कब होगा? क़यामत को होगा। क़यामत से पहले किसको पता है कि इसका अजर इतना ज़्यादा है? हरगिज़ नहीं। ये अटल बात है। उनका किसी के अमाल देख के उसके सबसे अफजल होने का ऐलान करना ये जहालत है, ये हरगिज़ सही नहीं। अमाल की अच्छाई से जो मर्तबा मिलने वाला है वो क़यामत में मिलेगा, क़यामत को बात पता चलेगी। दुनिया में ना किसी को पता चली है ना आइंदा चलेगी। ये था आज का बयान। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सच्चे दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए।